اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ سبسکرائب کرنے میں آپ کو ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اس سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ہماری دل جوئی ہو جائے گی اور ہمیں خوشی بھی محسوس ہوگی۔ اس لیے آپ اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ چلتے ہیں میٹر کی طرف، موضوع کی طرف۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہے، کون کون سی شرائط پائے جانے کی وجہ سے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو سماعت فرمائیں، سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل اور بالغ ہونا، یعنی جو عقل مند نہیں ہے، جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، اور اگر نابالغ ہے تو اس پر بھی قربانی نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے کہ مقیم ہونا ضروری ہے، مقیم ہونا شرط ہے۔ اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مسافر کسے کہتے ہیں، مقیم کسے کہتے ہیں؟ تو ایک ہے وطن اصلی۔ وطن اصلی اسے کہتے ہیں کہ جہاں وہ پیدا ہوتا ہے یا اس کے ماں باپ کا گھر ہے، وہ وطن اصلی ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے شہر میں جا کے وہ اپنا مکان بنا لیا، وہاں رہنے لگا، اور وہاں سے ہٹنے، یعنی وہاں چھوڑنے کی نیت نہیں ہے بلکہ وہیں رہنے کی نیت ہے، تو پھر وہ اس شہر میں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، وہ وطن اصلی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں وہ شادی کیا ہے، سسرال، تو اگر اس سسرال میں وہاں بیوی رہتی ہے تو وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ مسافر کسے کہتے ہیں کہ وطن اصلی سے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی نیت سے اپنے وطن اصلی سے چلنے کا ارادہ کیا، نیت کیا، تو پھر نیت کرتے ہی اور وہ اپنے شہر سے نکلتے ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ مسافر ہو جائے گا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنے سامان جو ضرورت ہیں، حاجت یعنی ضرورت کے علاوہ ہے، اتنا سامان ہے، اسے بیچ کر آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کتنے پیسے کے ہوں گے آج کے ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں؟ تو مثال کے طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ 35 سے 40 ہزار روپے اگر آپ کے پاس ہیں، یا اتنے کی مالیت آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ حاجت اصلی کی کون سی چیز ہے؟ رہنے کا مکان، پہننے کا کپڑا، سواری جیسے موٹر سائیکل ہے، اے سی ہے، یا آپ اپنے فریج لیا ہے، یا پھر واشنگ مشین ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ لیکن ہاں اگر زیادہ ہے کہ 2 واشنگ مشین ہے، ایک آپ یوز کر رہے ہیں، دوسرا رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس مکان ہے، اس میں 6 کمرے ہیں، 2 کمرے میں آپ رہتے ہیں اور 4 کمرے باقی ایسے ہی پڑے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی بھی قیمت کی کاؤنٹنگ کی جائے گی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ، آپ کے پاس ضرورت کے علاوہ اتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، یا تجارت کی شکل میں ہو، یا دکان کی شکل میں ہو، یا پھر بینک بیلنس کی شکل میں ہو، یا کسی کو اپنی ادھار کے طور پر دیا ہے، تو بھی وہ جوڑا جائے گا، وہ کاؤنٹنگ کی جائے گی، اور اس سے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس لیے یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی اگر واجب ہے تو واجب ادا کرنا ہوگا،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک قربانی نہیں کئی قربانیاں واجب ہوتی ہیں، یعنی کئی افراد ہیں اور سب لوگ جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اور ان کا وہ الگ الگ خود اپنے خود کا وہ مالک ہے، تو سب لوگ پھر صاحب نصاب ہیں۔ اس صورت میں کئی قربانیاں ہو سکتا ہے شوہر پر بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی پر بھی ہو، یا پھر چند بھائی ہے اور وہ سب لوگ الگ الگ پراپرٹی کا مالک ہے، تو سب لوگ صاحب نصاب ہوں گے، سب کو قربانی کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے ہوگا، ایک حصہ اگر ہے اور 2 حصہ کرانا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کی طرف سے کرا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ دوسرے کا نام ڈالیں دوسرے کی طرف سے کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ قربانی اگر واجب ہے، ہر سال واجب ہے، تو آپ کو اپنی طرف سے کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔